السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم چھٹی جماعت کی عملی کتاب نردبان اردو کے صفحات 9، 10 اور 11 مکمل کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کتاب کا صفحہ نمبر 9 کھولیے۔ آج ہم تفہیم کے بارے میں پڑھیں گے۔ تفہیم کے لغوی معنی ہیں سمجھنا۔ تفہیم میں ہم دی گئی عبارت کو غور سے پڑھتے ہیں، پھر اس سے متعلق دیے گئے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ ہماری آج کی تفہیم عیدین کے بارے میں ہے۔ عیدین سے مراد عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔ دین اسلام میں مسلمانوں کے لیے 2 تہوار مقرر کیے گئے ہیں جنہیں وہ ہر سال بڑے اہتمام سے مناتے ہیں۔ ان تہواروں کو عیدین بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں پہلا تہوار عید الفطر ہے جو رمضان المبارک کے اختتام پر 1 شوال کو منایا جاتا ہے۔ فطر کا لفظ افطار سے نکلا ہے۔ عید الفطر یعنی روزہ ختم کرنے والی عید۔ رمضان کا مہینہ پورا ہونے پر شوال کا چاند نظر آ جائے تو روزے ختم کرنے کا حکم ہے، اور یوں 1 شوال کو ہم عید الفطر مناتے ہیں۔ روزے رکھنے اور عید منانے دونوں کا حکم سن 2 ہجری میں دیا گیا۔ دوسری عید عید قرباں ہے جسے عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں۔ یہ عید الفطر کے 2 ماہ 10 دن بعد آتی ہے۔ مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یاد مناتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اللہ رب العزت کو باپ بیٹے کا حوصلہ پسند آیا اور اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈھا بھیج دیا۔ مینڈھا کہتے ہیں دمبے کو۔ ذی الحج کی 9 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ سبیق سے مدینہ لوٹے۔ دوسرے دن مسلمانوں کو عید کی 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر عیدگاہ ہی میں اپنے ہاتھ سے 2 مینڈھے ذبح فرمائے۔ یہ مسلمانوں کی پہلی عید الاضحیٰ تھی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، صفحہ نمبر 10 کھولیے۔ اب چونکہ عبارت ہم پڑھ چکے ہیں تو ہم پوچھے گئے سوالات کے جوابات لکھیں گے۔ سوال نمبر 1، مسلمان کتنی عیدیں مناتے ہیں؟ آپ اس کا جواب لکھیں گے۔ مسلمان 2 عیدیں مناتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ سوال نمبر 2، فطر کے کیا معنی ہیں اور عید الفطر کب منائی جاتی ہے؟ جواب، فطر کا لفظ افطار سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں روزہ ختم کرنا۔ عید الفطر 1 شوال کو منائی جاتی ہے۔ سوال نمبر 3، رمضان کے روزے رکھنے اور عید الفطر منانے کا حکم کب دیا گیا؟ رمضان کے روزے رکھنے اور عید الفطر منانے کا حکم سن 2 ہجری میں دیا گیا۔ سوال نمبر 4، ہم عید الاضحیٰ کیوں مناتے ہیں؟ جواب، ہم عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یاد میں مناتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ سوال نمبر 5، مسلمانوں کی پہلی عید الاضحیٰ کب منائی گئی تھی؟ مسلمانوں کی پہلی عید الاضحیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غزوہ سبیق سے مدینہ واپسی کے اگلے دن 10 ذی الحج کو منائی گئی تھی۔ سوال نمبر 6، آپ یہ دونوں عیدیں کیسے مناتے ہیں؟ جواب، ہم عید کے دن صبح سویرے اٹھ کر نہا دھو کر نئے کپڑے پہنتے ہیں، عید کی نماز ادا کرتے ہیں، بڑوں کو عید کا سلام کر کے عیدی لیتے ہیں، مزے کے کھانے کھاتے ہیں اور خوب گھومتے پھرتے ہیں۔ سوال نمبر 7، اسلامی مہینوں کے نام لکھیے۔ محرم، صفر،
ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، صفحہ نمبر 11 کھولیے۔ یہاں پر ہمیں الفاظ کے جو ہیں وہ مترادف لکھنے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ مترادف کسے کہتے ہیں۔ ایسے الفاظ جن کے معنی ایک ہی ہوں مترادف کہلاتے ہیں۔ اب پہلا لفظ ہے اختتام، تو اس کا مترادف ہوگا انجام، پورا، مکمل، دن، یوم بھی لکھ سکتے ہیں آپ، روز بھی لکھ سکتے ہیں۔ حوصلہ، ہمت، پسند، انتخاب، کوشش، جد و جہد۔ اب ہم اپنی مشق جیم کی طرف آتے ہیں۔ آپ کو جو الفاظ دیے گئے ہیں آپ نے اس کا انگریزی ترجمہ لکھنا ہے۔ لفظ، ورڈ، ختم، اینڈڈ، باریک، فائن، استعمال، یوز اور یوزیج، حوصلہ، کریج، روزہ، فاسٹ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کا آج کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے عملی کتاب نردبان اردو کے صفحات 12 اور 13 مکمل کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔